آپ سب لوگ وہ ضرور سنیے گا. اور ڈاکٹر صاحب اور ان سمیت جناب ڈاکٹر طفیل ہاشمی صاحب موجود ہیں ہمارے درمیان. یہ جو بزرگ ہیں ان میں سے ہر شخصیت ایسی ہے کہ جسے ہم کسی بھی عالمی سطح پر پیش کر سکتے ہیں کہ یہ ہمارے تہذیب اور تمدن کی پروڈکٹ بھی ہیں اور ہمارے نمائندے بھی ہیں. اور آپ ظاہر میں ابھی ڈاکٹر صاحب گئے, ان کی گفتگو بڑی دھیمی اور ان کا جو حلیہ اور لہجہ ہے وہ بالکل سادہ, لیکن اقبال نے کہا تھا نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی, ارادت ہو تو دیکھ ان کو, ید بیضہ لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں. تو یہ ان تمام بزرگوں کو یہ شعر جو ہے وہ میں ڈیڈیکیٹ کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ہی آج کی ہماری اس بزم کے صدر نشین محترم عزت مآب شیخ الجامعہ جناب پروفیسر ڈاکٹر ناصر محمود صاحب سے میں درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے صدارتی خطبے سے ہمیں مستفید فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی سب سے پہلے تو جی میں بالکل بہت اپنے لیے سے باعث افتخار اور اپنی یونیورسٹی کے لیے باعث عزت سمجھتا ہوں کہ اتنے بڑے بڑے نام جو جن کی گفتگو ہمیشہ رہنمائی کا باعث رہی, ان کی یہاں موجودگی اور ان کے خیالات سے مستفید ہونے کا موقع ملا. میں بہت مشکور ہوں جی عزت مآب خالد مسعود صاحب کا. آپ کے انداز میں جو دھیما پن ہے, جو تحمل ہے, اور آرگومنٹ میں اتنی ہی مضبوطی ہے. اور یہ بات میں نے آپ کے ساتھ, یہ ہمارے ایگزیکٹو کونسل کے بھی ممبر ہیں, ہمارے وہاں رہنمائی کرتے ہیں, تو بارہا اس کا موقع ملا کہ اس تحمل کے ساتھ اور اس استقامت کے ساتھ اپنا بیان مضبوط طریقے سے رکھتے ہیں کہ اس میں علم اور دلیل نظر آتی ہے. جی تو سر بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جی محترم ڈاکٹر انیس صاحب تشریف رکھتے ہیں. میری ڈاکٹر صاحب سے ملاقات تو شاید بہت کم دفعہ ہوئی, جس کو میں جانتا ہوں کیونکہ میں نے سنتا تھا, تو انہیں نہیں معلوم کیونکہ یہ تو کسی اور مقام پہ تشریف رکھتے تھے. میں نے اپنی پنجاب یونیورسٹی کی پوری سروس میں اپنے اساتذہ کرام سے ان کا ذکر اور ان کی تحریریں جو ہیں ان کے بارے میں ان سے بہت سنا اور اس سے بہت سیکھا. سر آپ کا بہت شکریہ تشریف آوری کا. جی محترم ڈاکٹر افتخار صاحب پہلی دفعہ سنا, اور ان کے جو پرسپیکٹو ہے گلوبل ایک پرسپیکٹو اس موضوع پہ, اس نے سوچنے کی وہ والی چیزیں جی سامنے جہتیں سامنے آتی ہیں جس پہ عموماً جب ہم اپنے اندر بیٹھ کے گفتگو کرتے ہیں تو شاید وہ ہم سے صرف نظر ہو جاتی ہیں, ہم ان کی طرف دھیان ہی نہیں کرتے کہ باقی دنیا ہمیں اور ہمارے ان موضوعات کو کس طرح سے دیکھتی ہے. تو آپ کا بھی بہت شکریہ سر تشریف آوری کا. اس کے علاوہ ہمارے تمام مندوبین جو دوسرے ممالک سے تشریف لائے ہیں, مجھے پورا یقین ہے کہ ہمارے جو پارٹیسپینٹس ہیں کانفرنس کے, وہ مختلف سیشنز میں آپ کی گفتگو سے مستفید ہوں گے. جی اور میرے سامنے بہت سارے اچھے بڑے نام تشریف رکھتے ہیں, فرداً شاید ذکر نہ کر پاؤں, لیکن آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ. اساتذہ کرام اور ہمارے طلباء, خواتین و حضرات, سب کے ہم اس کانفرنس میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی طرف سے آپ کو ویلکم کہتے ہیں. جی اور بہت امید رکھتا ہوں جی کہ یہ 2 دن جو آپ ہمارے ساتھ یہاں سب ٹھہریں گے, یہ اتنی ہی گہرائی سے اس موضوع کے علمی اور فکری پہلوؤں پر گفتگو ہوگی جس طرح سے اس کا آغاز ہوا. میں جب یہاں آیا اس کانفرنس میں, ہاشمی صاحب نے مجھے دعوت دی تشریف لائیے گا, تو اس موضوع کی اہمیت کا تو میں آنے سے پہلے ہی قائل تھا اور بہت زیادہ اس کو سمجھتا ہوں کہ اس کی ضرورت ہے. یہ اتنا مشکل ہے, جیسے خالد صاحب نے فرمایا, یہ مجھے یہاں بیٹھ کے تھوڑی دیر میں اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ خاصا مستقل اور ثقیل قسم کا موضوع ہے جس پہ بہت سارے پہلو ہیں. جو اس کے علمی پہلوؤں پہ جی گفتگو کرنا میرے ویسے ہی بساط سے باہر ہے. آبویسلی نہ سبجیکٹ ہے, نہ اس اینگل سے کبھی پڑھا, لیکن میں آپ کے سامنے چند گزارشات جو ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ یا ایز اے سٹیزن رکھتا ہوں, جو اپنی زندگی کے مختلف مواقع پہ محسوس کرتا ہوں کہ ان چیزوں کے جوابات ملنا میرا حق ہے, اور میرے
اس شعبے کے علماء کو، اس شعبے کے ایکیڈیمیشنز کو ان چیزوں کو ایڈریس کرنا چاہیے. دیکھیے جدیدیت جو ہے آپ کی، جدت آپ جس کو کہتے ہیں، ماڈرنیٹی کہہ لیجیے، میں اس کو دو حصوں میں تقسیم کر کے مجھے یہ نظر آتا ہے. ایک اس کا میکانی پہلو ہے، یہ جو میٹیریل ترقی ہے ہماری، ذرائع بہت سے بدل گئے، ریسورسز میں بڑی انریچمنٹ آ گئی. مثال کے طور پہ کمیونیکیشن کے ذرائع آپ لے لیجئے، پیغام پہنچانے کے ذرائع ایک دوسرے تک. اچھا، ان کے بہتر ہو جانے سے سہولت کے ساتھ ساتھ بہت سی پیچیدگیاں بھی پیدا ہو گئیں. اور پھر دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے مسائل ہیں جو ہر آنے والے دور میں اپنی شکلیں بدلتے رہتے ہیں، ان کی نیچر بدلتی ہے. مجھے ایز اے سٹیزن آف دا کنٹری مجھے یہ توقع ہے کہ یہ علمی مباحث میرے علماء حضرات جتنی مرضی بیٹھ کے کرتے رہیں اپنے درمیان، جب اس سے کچھ ماخذ سامنے آئے میرے، تو وہ میرے مسئلے کا حل مجھے دیتا ہو اور سادہ لفظوں میں دیتا ہو، جسے میں اپنی زندگی کا حصہ بناؤں اور میری زندگی جو ہے وہ ان تعلیمات کے مطابق گزرنے لگے اور جدید تقاضوں کے مطابق بھی گزرنے لگے جس کا یہ آج کا دور متقاضی ہے. اس لحاظ سے اگر میں اس کو سامنے رکھتا ہوں جی، تو میرے مسائل جو ہیں وہ اس نوعیت کے نہیں ہیں جس طرح سے آپ کے علمی مسائل ہیں بہت سارے. میرا مسئلہ یہ ہے کہ فلاں کام اس دور میں فرض کر لیجئے جیسے یہ سوشل میڈیا ہے، تو عمومی رویہ جو ہمیں اپنے مذہبی، صرف اسلام نہیں جی، میں تمام مذاہب کا ذکر کرتا ہوں، عمومی طور پہ جو ہمیں پہلا رویہ وہاں سے ملتا ہے کسی بھی نئی چیز کے آنے پہ، وہ اس کے غلط ہونے کا ہے، کہ جو کچھ نیا آتا ہے شاید وہ درست نہیں ہوتا، اور اس کی ایک طرح سے ان سیڈ قسم کی مخالفت یا اس کی برائیوں کی طرف ہماری توجہ جو ہے وہ کرائی جاتی ہے، جبکہ وہ تمام لوگ عمومی طور پہ جو اس کو غلط کہہ رہے ہوتے ہیں وہ اس کے استعمال کرنے والے بھی ہوتے ہیں، وہ اس سے مستفید بھی ہو رہے ہوتے ہیں. مثلا اب آپ لے لیجئے فیس بک ہے، واٹس ایپ ہے، یہ کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں. اور مجھے یاد ہے ایک زمانے میں ای میل جب آئی تھی 90s میں، ہم نے استعمال کرنی شروع کی، تو ان تمام چیزوں پہ، اور اسپیکر وغیرہ لے لیجئے اگر بہت پیچھے جانا ہے مسجدوں میں اسپیکر، ان پہ عمومی طور پہ پہلے ہم رزسٹ کرتے ہیں. اور وہ جو ایک اسکول آف تھاٹ ہے ہمارا جس کو ہم سب اجتہاد کہتے ہیں، اور میں یہیں پہ ایک بات اور بھی آپ سے عرض کر دوں کہ دیکھیے دین میں رہنمائی ہے قیامت تک کے لیے، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. دین مکمل ہے، اس میں رہنمائی موجود ہے. اس رہنمائی کو لوگوں تک پہنچانا اور اس پہ غور و فکر کر کے اس کو آج کے دور کے ساتھ الائن کرنے کا کام جو ہے، شاید اس میں تشنیگی جو ہے وہ رہ گئی ہمارے اینڈ پہ، مسلمانوں کے اینڈ پہ کہہ لیجئے، یا اور مذاہب کا میں نہیں سمجھتا، اپنے مذہب کی بات کر سکتا ہوں. یہ جو ڈسکنیکٹ ہے اس کو کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. یعنی جب یہ کانفرنس یا اس طرح کی کوئی بھی محفل ہم اینڈ کریں، آخر میں پہنچیں، تو نتائج آپ کے علمی فکری والے ضرور رہیں، لیکن ساتھ ساتھ مجھے عام شہری کو وہ راستہ بھی نظر آ جائے کہ جس کے اوپر عمل کرنے سے میری زندگی اس کانفلکٹ سے نکل جائے اور میں ان چیزوں سے زیادہ مستفید ہونے لگوں. جی، اس کام کے لیے ہم نے اپنی یونیورسٹی میں، ہمارا یہ شعبہ تو پہلے سے ہے ہی ہے، فیکلٹی اسلامک اسٹڈیز کی، ہم نے ایک سیرت چیئر کا آغاز کیا، اور جس کا جی بنیادی مقصد ہی اتنا تھا. یہ ہمارا ٹوٹلی جو کانسیپٹ ہے وہ ایک ریسرچ اورینٹڈ تھا، جس میں ہم نے کوئی ایکیڈیمک پروگرام یا ڈگریاں وغیرہ اوارڈ کرنے کا کام نہیں رکھا ہوا. اس کے اندر ڈاکٹر صاحب کی رہنمائی تھی ایگزیکٹو کونسل میں، ہم نے جب اس کو رکھا تو صرف اتنا مسئلہ تھا کہ آج کی یوتھ کو یہ بتانا کہ وہ کس طرح سے اپنی موجودہ دور کے چیلنجز کو سامنا کر سکتے ہیں اور اس میں سے اپنے لیے درست راستے کا انتخاب کر سکتے ہیں. ہمارا یہ سینٹر کنٹمپریری ایشوز پہ
مٹیریل پروڈیوس کرے گا آپ علماء حضرات کے ذریعے جن کی بات لوگ سنتے ہیں، یا ہمارے ریسرچرز کی تحقیق کے ذریعے، اور پھر اس کی ان شکلوں میں ترویج کرنا، ان لوگوں تک پہنچانا، مختلف زبانوں میں، مختلف ایج گروپس میں، اس زبان میں جو ان کو سمجھ آتی ہو، اس طریقے سے پہنچانا کہ ان کی زندگیاں اس سے تبدیل ہونے لگیں۔ بہت سارے کام جو ہماری یوتھ کرتی ہے اس کے پیچھے شاید اویئرنیس کی کمی ہے، صحیح راستے کا نہ جاننا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ چیزیں ان تک پہنچیں۔ میں چاہوں گا کہ اس کانفرنس کے آخر میں جو ہم ریکمنڈیشنز یا آپ کہیے جو وے فارورڈ آپ لکھیں، تو اس چیز کو نظر میں رکھیں ہم کہ ہم اپنی اس چیئر اور اس طرح کے باقی ادارے جو ملک میں ہیں ان کے لیے کوئی کنکریٹ چیز سامنے رکھ سکیں جس پہ وہ عمل کریں اور یوتھ کو رہنمائی کر سکیں۔ پاکستان خوش قسمتی سے جی ان ممالک میں ہے جن میں اس ایج بریکٹ کے لوگ جس کو آپ یوتھ کہتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ انہوں نے زندگی کا کوئی نہ کوئی راستہ اختیار کرنا ہے، یہ اپنی عمر کے اس حصے میں ہے۔ آپ رہنمائی دے دیں گے تو یہ درست راستے پہ چلے جائیں گے، ہم رہنمائی دینے میں کامیاب نہیں ہوں گے تو انہوں نے کرنا تو بہرحال کچھ نہ کچھ ہے، پھر یہ اس طرف چل پڑیں گے جس طرف ہم نہیں چاہتے کہ یہ چلے جائیں۔ سو لہٰذا یہ ذمہ داری ہمیں اس طرح کی محفلوں کے نتیجے کے طور پہ، وے فارورڈ کے طور پہ ہمیں اس طرح کی رہنمائی کو انشور کرنا چاہیے۔ دوسرے میری آپ کی گفتگو سنتے ہوئے میرے ذہن میں آیا کہ جی اجتہاد کا جو معاملہ ہے اس کو ہمیں معاشرتی، معاشی، نفسیاتی، اخلاقی مسائل جو ہیں نا ہماری زندگی کے، ان تک ایکسٹینڈ کرنا چاہیے۔ میں جب بھی میری کم علمی ہے یا سمجھ لیں کہ نالائکی ہے، نہیں بیٹھتا ایسی محفلوں میں، لیکن جب بھی کہیں بیٹھا تو گفتگو سنی اپنے علماء سے تو وہ ہمیشہ ہوتا ہے دینی مسائل، فقہ، فلاں، اس طرح کی چیزوں پہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کرنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ اجتہاد جو ہے وہ آپ اس میں یہ والے مسائل ڈالیے جو آج معاشرے کے مسائل ہیں، جو نفسیاتی مسائل جن میں سے ہمارے لوگ گزر رہے ہیں، اخلاقی مسائل، تربیت کا عمل ختم بالکل اس معاشرے میں ہے نہیں، توڑ کے رکھ دیا ہمیں اس نے۔ تو ان چیزوں کو آپ اپنے اجتہاد کا، ان مسائل کو حصہ بنائیے اور اس پہ ہمیں رہنمائی دیجیے کہ ہم کس طرف کو موو کریں۔ انہی گزارشات کے ساتھ ہی میں آپ سب کے لیے آنے والے 2 دنوں کو علمی طور پہ بہت زیادہ سمجھتا ہوں کہ انریچنگ ہوں گے۔ یہاں کے مباحث جو ہیں وہ آپ کی اپنی فکری ترقی میں اور ایز اے قوم ہمارے لیے رہنمائی کا سبب بنیں گے۔ آخر میں جی میں اس کانفرنس کے انعقاد پہ اور اس پرٹیکولرلی جی اس موضوع کی تشکیل اور اس کے فکر جو ہے اس کے پیچھے، اس پہ محی الدین ہاشمی صاحب اور ان کی ٹیم میں جتنے بھی لوگ شامل ہیں ان سب کا بہت مشکور ہوں۔ سب کے نام میں نہیں لے سکتا، لیکن یہ ہے کہ یہ ایسا نہیں ہوتا جب ہم کانفرنس پلان کرتے ہیں جو تو آبویسلی ہمارے تمام شعبہ جات کے تمام لوگ بہت دیر تک اس پہ غور و فکر کر کے تو کسی نتیجے پہ پہنچتے ہیں، اور یہ موضوع بہت زیادہ پرسائز مینر میں لکھا ہوا ہے اور بڑا کلیئر ہے اپنے ٹارگٹس کے اندر۔ سو میں آپ سب کا سر بہت مشکور ہوں، اور اس طرح کی محافل سے ہی جی کانفرنسز سے ہی یونیورسٹیاں جو ہیں وہ آگے چلتی ہیں۔ ایک آخری بات جو میں ہمیشہ سر سوچتا ہوں کہنی چاہیے، ہم نے اپنے ساتھ بڑا ظلم کیا کہ ہم نے بات کرنے کی آزادی کو آہستہ آہستہ ختم کر دیا، اور اس کی حدود اب صرف باہر نہیں، ان اداروں میں بھی ہیں جن اداروں کا مقصد ہی مختلف رائے کو سننا اور اخذ کرنا ہے، اور ججمنٹ سے، لیبلنگ سے احتراز کرنا ہے، اس سے دور رہنا ہے۔ ہم نے اپنے اداروں کو، گھروں کو، محفلوں کو، معاشرے کو اس عادت سے دور نکال دیا ہے، اور جب کوئی ایسی کوشش کرتا ہے کسی جگہ پہ تو اس کا ہم مل جل کے جو حال کرتے ہیں اس کی بے شمار مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ہمیں دوبارہ سے اس کو جگہ دینی چاہیے، ایک دوسرے کی بات کو سننا، اور خاص طور پہ اس وقت سننا جی جس وقت وہ میری رائے سے مختلف ہو جائے، تو اس کو سننا اور اس میں سے پازیٹیو چیز نکالنا میری رائے میں یہ بہت ضروری ہے۔ ہم
علم اور اس کی روح جو ہے نا جی اس سے دور ہوتے چلے گئے اور دور ہو گئے ہیں بہت سارے. ہم اپنی زندگی کے بہت سارے فیصلے سب کچھ جاننے کے باوجود بھی اپنے جذبات کے تحت کرتے ہیں، اپنی جذباتی ایفیلیشنز کو سامنے رکھتے ہوئے، پرائرٹیز کو سامنے رکھتے ہوئے، نہ کہ اس علم کی بنیاد پہ جو ہمیں دیا گیا اس کی روح کے حساب سے. سو میری گزارش ہے کہ اس طرح کی محفل میں شرکت سے اس طرح کے کلچر کو ہمیں فروغ دینے کی ضرورت ہے جس میں ہم ایک دوسرے کی گفتگو سنیں اور بہت ہمت اور برداشت سے سنیں اور اس میں سے سیکھیں جو ہمیں سیکھنا چاہیے. اور طلباء خاص طور پہ جی ہمارے، ان کو ہمیں یہ آزادی دینے کی بڑی سخت ضرورت ہے اس دور میں جی. میں انہی باتوں پہ جی اپنی ختم کرتا ہوں ہم گفتگو کو، اور آپ سب کے لیے 2 دن بہت زیادہ فروٹفل 2 دن جو ہیں اس کی توقع رکھتا ہوں. جو لوگ اسلام آباد سے باہر سے تشریف لائے ہیں ان سے گزارش ہے کہ یہاں پہ بھی بیٹھ کے گفتگو سنیے، لیکن اسلام آباد کو انجوائے بھی کریے. اسلام آباد خوبصورت شہر ہے جی، اور یہ سال کا بہترین حصہ ہے موسم کے لحاظ سے.